یا رسول اللہ۔ خود نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ایک شخص آئے، ممکن ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہی ہوں گے، جس نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی تھی کہ بندہ نواز، میرے گھر میں اتنے بچے ہیں، بیوی ہے، میری جیب میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے، شام کے کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، تو آپ بندہ نواز ہیں، غریب پرور ہیں، مہربانی کریں مجھے آج شام کے کھانے کے لیے کچھ دیں تاکہ میں اپنے گھر میں بچوں کے لیے کچھ کھانا وغیرہ لے جاؤں۔ کیونکہ وہ آنے والا سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ وہ ہے کہ جہاں دنیا جہان کا جو بندہ بھی آ جائے، جس طرح کا سائل بھی آ جائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج کھانے کے لیے کچھ عنایت فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، اگر اس وقت میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دوں تو کل کیا کرے گا؟ اب تو مجھ سے مانگ رہا ہے، اچھا چلو مجھ سے تو مانگ ہی رہا ہے، میں تجھے اس وقت کی روٹی میں دوں گا تو پھر کل کیا کرے گا؟ پھر کسی اور بندے سے مانگے گا؟ جو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں تجھے کھانا دے دوں گا یا پیسے دوں گا تو کل کیا کرے گا؟ تو نے تو کھانا ہے، کیوں جی؟ بندہ شام کو کھایا تو اسے صبح بھی تو کھانا ہے نا، صبح کھایا تو شام کو سے پھر کھانا ہے۔ فرمایا اب مجھ سے مانگ رہا ہے، کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، اگلے دن کیا کرے گا؟ اسی طرح پھر لوگوں کو تلاش کرتا رہے گا کہ اب کس سے روٹی مانگوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حکمت کے قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ایک دو چیزیں ہیں، پیالہ ہے، برتن ہے کھانے والا، ایک کمبل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو کمبل ہے وہ تو بستر کے طور پہ تمہیں چاہیے، باقی جو برتن ہے نا وہ لے کے آ۔ اب اپنے گھر گیا، جو سامان میں ایک دو برتن تھے وہ لے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ یہ برتن ہے اس بندے کے، کون ہے جو اسے خریدے گا؟ کون ہے جو اسے خریدے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں خریدوں گا۔ فرمایا کتنے میں؟ 1 درہم میں۔ 1 درہم میں۔ فرمایا اور کوئی بندہ جو اس سے مہنگے خریدے، اس سے مہنگے خریدے۔ اب تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ہے جو اس سے مہنگا لے؟ دوسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ فرمایا لاؤ۔ اس نے 2 درہم دیے، نبی کریم علیہ السلام نے وہ برتن اس کے حوالے کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 درہم دیا، فرمایا اس کا کھانا لے، اپنے گھر والوں کو کھلا، اور دوسرا درہم دیا، فرمایا بازار جا کے اس کی کلاڑی خرید کے لا۔ وہ بازار گیا، اس نے کھانا بھی لیا، گھر کھانا دیا، کلاڑی لے کر حضور کی خدمت میں آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں سے اس کلاڑی کے اندر دستہ اسے ڈال کے دیا۔ فرمایا اب جا باہر جنگل میں، وہاں سے لکڑیاں کاٹ، اور لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار میں بیچ، اور کل ہی نہیں آ جانا جی میں زیارت کے لیے آ گیا ہوں۔ فرمایا 1 ہفتے کے بعد ملنے کے لیے آنا ہے، جہاں تو رہتا ہے نا اپنا کام کاج، نماز روزہ وہاں کر، جو تجھے کام بتایا وہ کام کر، 1 ہفتے کے بعد آ کے میری ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا جی آقا ٹھیک ہے۔ اب وہ بازار میں گیا، جنگل میں گیا، اس نے وہاں جا کر لکڑیاں کاٹیں، گٹھا بنایا، سر کے اوپر رکھا، آ کے منڈی میں اسے بیچا۔ اس کا 2-3 درہم کی وہ لکڑیاں پہلے دن بک گئیں۔ پہلے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اب اس کی پہلے دن 2-3 درہم کی لکڑیاں بک گئیں۔ دوسرے دن گیا، پھر وہ لکڑیاں کاٹ کے لایا، 2-3 درہم کی پھر بک گئیں۔ برتن اس نے خرید لیے، اس سے زیادہ خرید لیے۔ تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن، اب اس نے اپنے گھر کی ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں تھیں وہ بھی خریدیں،
کچھ پیسے اس بندے کی جیب میں تھے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. حضور علیہ السلام نے پوچھا سنا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، اس دن میں آیا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب میں نے اپنے گھر کا کچھ سامان بھی بنا لی ہے اور میرے پاس کچھ پیسے بچے بھی ہیں، اور اب میں اے اللہ کے محبوب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بندہ ایسا ہے جو بھوکا ہو تاکہ میں آج اس کی خدمت کروں، آج میں اس کو دوں. یہ حکمت ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے دے دیتے. لیکن انسانیت کیا ہے؟ اصل کسی کے ساتھ اگر بھلائی کرنی ہے نا، اسے اس کے پاؤں پہ کھڑا کرو.